بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز حاضرین اور حاضرات، حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب میں بقیہ جو مضامین ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے سورہ سبا اور سورہ فاطر کی آیتوں میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم اس کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. 21ویں پارے کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات میں مال غنیمت زیادہ آنے لگا. غور سے سنیے خواتین اسلام، بہت اس کی طرف توجہ دیجیے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت زیادہ ملنے لگا غزوات میں، تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمیں خرچ کے لیے جتنا دیتے ہیں یا آپ ہم پر جتنا خرچ کرتے ہیں تھوڑا زیادہ دیجیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی بیویوں کی یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا دیکھو اگر دنیا چاہتے ہو تو ہم دنیا دے دیتے ہیں، نبی کو چھوڑنا ہوگا. اگر تم جو ہے نبی کی نسبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، آخرت کو چاہتے ہو، آخرت میں تمہیں بہت کچھ ملے گا. یہ سننا تھا ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، میرے ساتھ رہو تو رہو. ایسے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر کے آؤ. اللہ اکبر. ازواج مطہرات کی سوچ پر قربان جاؤ. ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی نسبت بہت اہم ہے، آپ کے ساتھ ہم رہنا چاہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہمیں فقر و فاقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے لیکن ہم آپ کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا یہ ذہن بنایا تو امت کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مال کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ اصل دولت ایمان کی دولت ہے اور اس کے بعد علم کی دولت سب سے بڑی ہے. لہذا زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. تو یہ مال کی محبت تھوڑی جب ازواج مطہرات کے اندر حل کے طور پر محسوس کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی. تو یہ تنبیہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کی ساری عورتوں کے لیے ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے اندر مال کا فتنہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اس وجہ سے جو ہے مرد بھی بڑا پریشان رہتا ہے. لہٰذا اس کو جو ہے بڑا صابر و شاکر ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا اگر تم جو ہے برائی کرو گی تو تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ امت کی جو مائیں تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کے بہت بڑے جو ہے کارنامے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کے کچھ کارنامے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا جیسے تم اگر جو ہے برائی کرو گی تو جیسے اللہ کا عذاب سخت ہے، انشاءاللہ نیک عمل کرو گے تو اجر بھی ویسے ہی دگنا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو احساس دلایا جا رہا ہے جیسے نبی کا اسوہ حسنہ ہے ویسے جو ہے تم کو بھی امت کے ماؤں کی طرح اسوہ حسنہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ نے کیسے انداز میں کہا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ان کی عفت و عصمت کی جو ہے حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ترغیب دلائی. کہا غیروں سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے. اگر تم جو ہے لچکدار آواز میں بات کرو گی تو سننے والا اس کے اندر اگر شہوت ہے تو اس کے دل میں کیا ہوگا، شہوت پیدا ہو جائے گی. لہذا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی جو سریلی آواز ہوتی ہے وہ چاہے غیر لوگوں کے سامنے نہ قرآن پڑھے نہ نظم پڑھے،
لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے مدارس کی تقریریں بھی، نظمیں بھی، قرات بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس باب میں جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور جو ہے ممتاز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سالانہ جلسے میں لڑکوں کا پروگرام ہوتا ہے تو لائیو دیا جاتا ہے، جیسے ہی لڑکیوں کی تقریریں شروع ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. تو عورتوں کی سریلی آواز گانوں میں، نظموں میں اور اسی طریقے سے آتی ہے تو مومن کا ایمان کیا ہو جائے، خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، غیروں سے بات کرتے ہوئے لچکدار آواز میں بات نہیں کرنا. تو غیروں سے بات کرتے ہوئے کیا کرنا، موٹی آواز میں بات کرنا، دبا کے بات کرنا، تاکہ جو ہے سامنے والے کے دل میں کسی طرح کا جو ہے شبہ پیدا نہ ہو جائے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں 2 بیماریوں کا ذکر ہے. ایک تو ہے مرض الشبہ، یعنی شبہات کی بیماری، جیسا کہ منافقین کے اندر، تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، شک کی بیماری یہ ایک الگ ہے. اور ایک ہوتی ہے شہوت کی بیماری. یہ دونوں جو ہے ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہاں بہت اہم ہے، یہ سمجھیے عورتوں کے لیے بڑا اہم صورت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی عورت کو اس کا گھر جو ہے محفوظ ہونا چاہیے، اور اللہ نے اس کا جسم اور اس کی عقل اور اس کی ذمہ داری جو بنائی ہے وہ گھر کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اس گھر کو سلیقے سے جنت بنا سکتی ہے، مگر فطرت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اگر آپ اسے باہر نکالیں گے نا تو وہ جو ہے کیا ہے، وہ کار کا بریک بھی نہیں پکڑ سکتی. اگر جو ہے سامنے ٹریفک پولیس ہوتی ہے تو دینے کے لیے پہلے سے ہی ڈر کر 500 روپے کے نوٹ باہر نکال لیتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آپ نے اپنے زندگی میں ایک اور آخری حج کیا تھا 10 ہجری میں. تو اس ماشاءاللہ اس حج میں 9 بیویوں کو لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حج میں ہی کہہ دیا تھا حج سے واپس ہونے کے بعد زیادہ باہر نہیں نکلنا. تو لہذا سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 60 سالہ سودا کو آپ نے برداشت کیا. واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتی رہیں، کبھی ضرورت کے بغیر باہر نکلتی ہی نہیں تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب عمرے کو جاتی تو دن میں جا کر طواف نہیں کرتی بلکہ رات میں حصے میں جا کر کعبۃ اللہ کے اطراف میں جلدی طواف کر واپس آ جاتی. تو عورت بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے. حکومت لاک ڈاؤن لگاتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خود فرماتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے اور جو ہے جاہلیت کی طرح وہ بے پردہ نہ نکلے. آج کل تو بے پردگی فیشن کی طرح نعوذ باللہ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. اور اللہ نے کہا نماز قائم کرو، عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. عورتوں پر اللہ نے اتنا احسان کیا ہے کہ جماعت کی نماز کو ساقط کر کے بھی آج جو ہے عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں. پڑھتی بھی ہیں تو وقت کو ٹلا کر پڑھتی ہیں. جو بھی مرد عورت وقت کو اس کے اصلی وقت سے ہٹا کر پڑھتا ہے اس کے لیے تباہی ہے. اور اس کے بعد کہا زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک بنانا چاہتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ازواج کے ساتھ لفظ مطہرات جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی پاکیزہ بیویاں تھیں. اور ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. شیعہ بولتے اہل بیت میں فاطمہ، علی، حسن، حسین آتے، عائشہ بھی نہیں آتی، ام سلمہ نہیں آتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی بیٹی داماد کو اور نواسوں کو رکھ لے کے سب کو باہر چھوڑنے نہیں ہوتا. ایک دن ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں علی بھی تھے، حسن بھی تھے، فاطمہ بھی تھے، حسین بھی تھے. اللہ کے نبی نے ایک بڑی چادر اڑائی تو میں بھی اس چادر میں تھی، بولے پورے میرے گھر والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بیویاں اس میں شامل ہیں، عائشہ بھی اس میں شامل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں خاص طور پر یاد دلاتا ہوں کہ ہمیشہ ان کا اچھا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہے امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو لہٰذا ان سے نکاح جائز نہیں ہے. آگے آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی ہی میں عبداللہ ابن ابی منافق
منافقین کا سردار کہنے لگا کہ اگر نبی مر جائیں گے تو نعوذ باللہ میں ان کی بیوی سے شادی کر لوں گا، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ماں سے شادی تو نہیں ہوتی تو جب جو ہے وہ احترام میں جب ماں ہے تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں کے بارے میں کہا کہ جیسے یہ دنیا میں میرے لیے بیویاں ہیں، جنت میرے لیے بیویاں بن کر رہیں گی۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا ہاتھ لمبا ہے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی۔ تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا تھا، وہ سمجھنے لگی میں ہوں، تو آپ نے فرمایا لمبا ہاتھ سے مطلب جو ہے سخاوت کرنا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی زینب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، جن کو ام المساکین کہا جاتا تھا، بڑی جو ہے مکمل طور پر جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والی عورت تھیں۔ اسی طریقے سے ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں بہنوں کی تربیت میں صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں دوسرے صحابیات کو چھوڑ کر نبی کی بیویوں کو مکمل طور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ہم ازدواجی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیویوں سے جو حسن سلوک کی بات ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ انٹرنیٹ سے انگلش یہ وہ سب کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم کیسے لائف انجوائے کریں وہ پڑھتے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نمونہ بنا کے پیش کیا، تو جیسے عام عورت ماں کے پیروں تلے جنت ہے جیسے کہا جاتا ہے، ویسے ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ عورتیں جنت تک جا سکتی ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یہ بڑے پاکیزہ تھے، لہٰذا ان کے بارے میں برے کلمات کہنا اور ان کی پاک دامنی میں جو ہے شک کرنا یہ سب شیعہ اور رافضی خوارج کا جو ہے منہج ہے، لہٰذا کبھی بھی ہمیں جو ہے مکمل طور پر جو ہے ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ صحابیات میں سب سے افضل تھیں یہ، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے پوری جنتی ہیں، انشاءاللہ پوری جنتی ہیں۔ اور جو ہے خواتین کو ہمیشہ ان کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے اللہ نے اس میں کئی باتیں بتائیں۔ کیا کرنا؟ اللہ کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور سنت کا بھی التزام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً ہیں، وہ نبی سے کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، مردوں کے بارے میں خالی آیتیں اترتی ہیں اور وہ لوگ اور مرد جو ہے جہاد کے بارے میں جہاد میں جا کر ہم سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی آیتیں اتری، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی، اور یہ آیت بھی جس میں اللہ نے بتایا ثواب میں مرد عورت اسلام کے پاس برابر ہیں دونوں۔ اگر کوئی مرد گھر جو ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے ثواب پاتا ہے جب باجماعت نماز پڑھنے کا، تو عورت کو وہ پورا مکمل طور پر گھر میں مل سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، سچے مرد سچے عورتیں، صبر کرنے والی مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے مرد خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، یہاں دیکھیے دونوں میں۔ اور اس کہا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو مایوس نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے جب گھر میں رہتی ہے تو وہ ثواب سے محروم ہے، نہیں، وہ بالکل جو ہے مکمل طور پر ثواب بھی وہ پا لیتی ہے۔ ایک دن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے اوپر سے گزرے، واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا بولے؟ جتنا وقت تک تمہیں بیٹھے رہے اس وقت میں اگر یہ مختصر پڑھ لیتے ہیں تمہیں بہت ثواب ملتا۔ کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اگر تم نے اتنا وقت بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر کیا نا، اگر تم اتنا کر لیتے جو ہے تمہیں بہت مل جاتا۔ تو لہٰذا یہ تمام نیکیوں پر عورتوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ خصوصاً ذکر کی بات جب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں ذکر بہت کم ہے۔
کچن میں ہوں تب بھی اللہ کا ذکر، خاموش بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کام کر کر کے جو ہے ہاتھوں میں کھٹے پڑ گئے تھے، مطلب چکی پیستی پانی لاتی، اللہ کے نبی سے خادم مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو بیٹی کو بلا کر کہا دیکھو خادم کام والی سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، ٹینشن بھی دور ہو جاتا، جسمانی تھکان بھی چلی جاتی، اور ساتھ میں جو ہے ذکر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ جسم میں روحانی قوت بھی دیتا ہے، سوتے وقت ذکر کا اذکار کا اہتمام کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی مومنین کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد مائکرو سیکنڈ بھی انتظار کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اللہ اور اس کا فیصلہ آ گیا بس۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کے بارے میں جو ہے ایک بات بتائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح زید سے ہو چکا، زید غلام تھے نا تو شادی ہو گئی تھی، لیکن دونوں میں رشتہ نبھتا نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا متبنہ، اور ان کی بیوی زینب تھی، تو لوگ بولتے تھے یہ جو ہے بہو بھی ہے سسر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سگے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی سو لے پالک کی جو بیوی بہو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کی رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ نبی سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ زینب سے رشتہ نہیں ہوتا کیا کروں؟ تو بولے آپ طلاق دے دو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تو زید نے طلاق دے دی، عدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اور ایک بات بھی کہی کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو صرف اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور قرآن میں محمد کا جو لفظ آیا ہے تقریباً 4 جگہ ہے، ایک تو سورہ آل عمران وما محمد الا رسول، اور یہاں ایک آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور سورہ محمد میں آیا بما نزل علی محمد 3، چوتھا نمبر پہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ نے کہا کہ آپ داعی اللہ ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ یہاں غور سے سنیے بات، یہ شیخ التفسیر عبد الکبیر صاحب رحمہ اللہ میرے استاد ہیں، تو ان کی جو نور ہدایت کتاب عمرآباد سے چھپی ہے اس میں دروس جو ہے نا ماشاءاللہ بہت علمی دروس ہے، نور ہدایت کے مجموعہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاند سے تشبیہ دی نہ سورج سے تشبیہ دی، بڑا اہم نقطہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا، بلکہ تشبیہ دی تو روشن چراغ سے تشبیہ دی۔ سورج کی روشنی بہت اندر تک نہیں جاتی، چاند کی روشنی بھی اندر تک نہیں جاتی، چراغ کی روشنی مطلب اندھیرے غاروں تک بھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت کی دنیا کے کنارے کنارے تک پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی وہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ سے تشبیہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کون آپ کے لیے جائز ہیں، کون آپ کے لیے ناجائز ہیں، اس ساری باتیں بتایا۔ سورہ احزاب کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکام بتائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ تھا۔ زینب رضی اللہ عنہ 2 ہیں، زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ۔ تو زینب رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولیمے کی دعوت میں آپ نے صحابہ کو مدعو کیا، اب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی زینب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولیمہ کر رہے تھے تو آپ نے ایک ہی اپنی بیوی کے ولیمے میں بکری ذبح کیا تھا، ورنہ آپ کے جو ہے ولیمے میں ستو اور کھجور ہوا کرتے تھے۔ تو جب دعوت تو اس زینب کا ولیمہ ہوا تو آپ نے پردہ لگا دیا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سامنے آپ جب بات کرتے تھے، پردے کے احکام آنے کے بعد کہہ دیا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز پوچھنا ہو تو پردے سے پوچھو۔ تو صحابہ کھانا کھا چکے تھے، کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ، جس دعوتوں میں ہوتا ہے باتیں کرتے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو نبی تم نہ اٹھ کو جاؤ کے نہیں بولتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، تکلیف ہوتی ہے نبی کو تمہارے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کھانا کھا چکے دعوت میں کہیں بھی تو لمبی باتیں نہیں کرنا چاہیے، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، دعوت میں کئی لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب باتیں کرنے سے ہوتا کیا ہے، ہمیں کھانے سے ختم میں نصب پہلے پیچھے سیٹ پر ایک آدمی کھڑے رہتا، تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کھانا لا کر رکھنے سے پہلے جا کر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، علماء نے یہی بتایا ہے۔
جیسے ہمارے معاشرے میں اس کو حلقہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو کھانا رکھنے کے بعد بھی جا کر بیٹھنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا رکھتے بھی نہیں، فوراً آگے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ فرماتے نہیں، کھانے کا انتظار کرتے مت بیٹھو. اچھا، پردہ کرنے سے کیا ہوتا؟ دل پاک رہتا. آج ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام نہیں ہے. لوگ جو ہے کہتے ہیں پردہ کرو، بولے تو لوگ سمجھتے رشتہ کاٹ لینا. ویسی بات نہیں ہے، رشتہ بھی باقی رکھنا، پردہ بھی ساتھ میں رہنا. وہ پردہ کرے تو کیا ہوتا؟ دل پاک رہتے، انسان تہمت کی جگہوں سے مکمل طور پر دور رہتا ہے. اس کے بتایا گیا کہ کس کس سے عورت پردہ نہیں کرے گی، سامنے جا سکتی. اس کے بعد اللہ نے جو ہے اس میں کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. یہ تو آیت آپ ہر جگہ سنتے ہیں. جیسے ہی جمعرات کی شام آتی ہے، آج کل تو لوگ اسٹیٹس پہ یہ آیت رکھ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر سلام بھیجتے، تم صلاۃ و سلام بھیجو. ہر نبی پر سلام ہے، لیکن نبی پر صلاۃ و سلام ہے. تو نبی پر سلام پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امتی پر. ہر نبی کا نام جب بھی آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. علامہ القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کرنا ہے، سلام پڑھنا ہے، تو یہ کب کب پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. لیکن یہ امت کا بریلوی طبقہ پتہ نہیں جو ہے اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے اور نماز فجر کے بعد بھی ان کے مسجدوں میں بھجن شروع ہو جاتا ہے. یہ سب صحیح نہیں ہے. یہ لوگ نبی کے نام پر محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نصارہ کی طرح ہیں، ان کو معلوم نہیں محبت کیا ہے، محبت کیا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں کیڑے نکالتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور بہت بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سجدہ میں انتقال ہو چکا ہے. تو اٹھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ شکر کا انداز کیا ہے؟ کہنے لگے جبرائیل کو بولے کہ تمہاری امت میں سے تمہارے اوپر کوئی بھی ایک مرتبہ اگر درود بھیجے گا تو اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا. تو یہ سن کر میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا تھا. تو لہذا ہمیں درود پڑھنا چاہیے، وہ درود جو نبی کی زبانی نکلا، صحیح الفاظ. یہ درود تاج یا پاکستانی پنسورا، یہ ہول سیل میں ملنے والا درود سب جو ہے ڈپلیکیٹ درود نہیں پڑھنا چاہیے. کما صلی تعالی ابراہیم، اور اس میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اس میں. اور اللہ تبارک اس کے بعد کہا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم بتائے، کہا کہ پردے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ اسے تکلیف نہیں دیں گے. اگر آپ اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے تو آپ کو بتاتے ہیں. کوئی عورت برقع پہن کے اگر کسی سیٹ پر بیٹھی رہی تو باعث کوئی مرد آ کے نہیں بیٹھتا. یہ پردے کا اثر ہے. تو لہذا معلوم پردے کا اثر ہے، تو وہ تکلیف سے بچا لی جائیں گی. اس کے بعد منافقین کے بارے میں بتایا گیا، اور نبی سے آ کر سوال کرتے قیامت کب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے محمد سے قیامت کے بارے میں کئی پوچھتے تیاری کرو. اب ایگزام کے بارے میں طلبہ استاد سے بار بار اگر پوچھتے رہے تو فائدہ نہیں ہے. پوچھ کے سوالات کیسے آتے، مشکل آتا کیا، ہمیں فیل ہو جاتے کیا، کہاں سے زیادہ آتا، وہ سب نہیں پوچھنا. اب پورا پورشن پڑھ لے گئے تو اللہ آسان کرتا. تو اللہ ایسے ہی فرماتا ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں قیامت کب ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا پوچھتے معلوم ہے؟ تمہیں تیاری کیا کرے اسے؟ تو انہوں کیا بولتے؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے لیے کافی. تو اللہ کے نبی بولتے ہیں انشاءاللہ تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں نبی ساتھ اٹھائے گا. اور اس کے بعد قیامت میں جو لوگ دنیا میں گمراہ کرے ان کا یہ عہد ہے. سورہ اس کے آخری میں اللہ تبارک احمد طرف اشارہ کرتا ہے اے مومنو تم نبی کو ویسے تکلیف نہ دو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تکلیف دیا تھا. کیا بولے حضرت موسیٰ کے بارے میں؟ اس کی شرمگامی کیا کی بیماری ہے؟ بولے نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نبی عیب نہیں تھا، پورے انبیاء تھے ماشاءاللہ طاقتور اور بے عیب تھے، لنگڑا لولا کون بھی نہیں تھا ماشاءاللہ. سب کے اندر بڑی طاقت اور بڑے خوبصورت اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا. تو اللہ کیا کیا ایک دن جو ہے وہ ایک پتھر پر کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے.
تو جیسے ہی نہا کر ختم ہوا وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے تو بولے پتھر پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے. جیسے جیسے وہ پتھر کے پیچھے بھاگے سارے لوگوں نے دیکھ لیا دیکھو موسیٰ کو ننگے ہی نا، ان کے شرنگم میں کچھ بھی بیماری نہیں ہے. اللہ نے اونچا اٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد یہ خطبہ حاجہ میں جمعہ کے موقع پر یعنی تو نکاح کے موقع پر یہ آیتیں پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ ہم نے امانت کو قرآن کے اوپر پیش کیا ہے پہاڑوں پر آسمانوں پر، لیکن قرآن کو نہ زمین اٹھایا نہ آسمان اٹھایا نہ تو پہاڑ اٹھائے، انسان اٹھا لیا اسے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، منافق کون ہوتے ہیں، ساری باتیں بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ 2 سورتوں کا خلاصہ پارٹ 2 میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.